بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ یہودی مذہب کے نظریات تصورات ہم نے اور عبادات رسوم گزشتہ سبق میں پڑھی ہیں، اب ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی بات سمجھیے گا کہ یہودی مذہب کی تعلیمات یہ دیگر مذاہب کی طرح تبدیل شدہ ہیں، محرف ہیں، اور بہت زیادہ تبدیلیوں کے شکار ہیں۔ چونکہ مذہب خود ساختہ ہے، اور اس مذہب کے لوگوں نے جہاں اپنی کتاب میں تحریف کی، جہاں اپنی بنیادی تعلیمات میں بھی تبدیلی کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پیدا کرنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے اپنے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید اور اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانا، اسے ہی بدل ڈالا۔ اور یہودا کو اپنا معبود بنایا اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اور اپنے خدا یہودا کا نام لینا بہت بڑی گستاخی سمجھی جاتی تھی۔ اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا قرار دینا، جو توریت کے حکموں کے صریح مخالف تھا، اس کا تصور بنایا۔ اور اسی طرح ابنیت کے نظریے کو انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا، اور وہی جو سابقہ قومی خدا تھے، جو تھے، ان کی طرف دوبارہ چلے گئے۔ جبکہ تورات کی بنیادی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند آسمان پر دیکھتا ہے، سارے بنی آدم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اس کا تخت آسمان پر موجود ہے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے بہت سی تحریفات کی۔ اور خدائی کا ایک نیا تصور انہوں نے گھڑ لیا۔ اسی طرح تصور ملائکہ، فرشتوں کا تصور، یہ دو قسم پر ہے، اسے منقسم کیا جا سکتا۔ ایک یہ کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، اور دوسرا یہ کہ فرشتے خدا کے مقدس بیٹے ہیں۔
چنانچہ زبور میں فرشتوں کو لشکر خداوندی اور کتاب پیدائش میں مشیران خدا قرار دیا گیا ہے، جبکہ کتاب اعداد اور زبور اور سموئیل دوم ان میں لکھا ہے کہ فرشتے خدا کی مرضی سے چلتے ہیں، اسی کو حکم کو نافذ کرتے ہیں، خدا کی مرضی انسان پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور کتاب پیدائش کی کے مطالعے سے فرشتوں کا ایک اور رخ بھی واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ فرشتوں کی ایک جماعت گناہگار ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ انسانوں سے بھی ادنا ہو گئے تھے، اور پھر حضرت جبریل کو اپنا دشمن کہنا، جو نبی پاک کے زمانے میں بھی کہا تھا، یہ اس قسم کے تصورات انہوں نے رکھ لیے۔ تو ایسے ہی نظریہ تخلیق کائنات اور دیگر نظریات کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو 2-4 منٹ کا ذرا وقفہ کریں، میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیں جی۔ بات ہو رہی تھی کہ یہودیوں کے نظریات، تصورات فرشتوں کے بارے میں کیا تھے؟ اسی طرح یہودی مذہب تخلیق کائنات کے بارے میں بھی ایک منفرد نظریہ رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بلکہ کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ تمام پانی آسمان کے نیچے جمع ہو جائے، اللہ نے کہا، اور خشکی نظر آئے، ایسا ہی ہوا۔ اور کتاب خروج میں ہے کہ خداوند نے 6 دن میں آسمان و زمین اور دریا سب بنا دیا، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ تازہ دم ہونے کے بعد پھر وہ تخلیق کائنات کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب یہ 7واں دن کون سا ہے؟ تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہفتے کا دن ہے، جس دن خدا تعالی فارغ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد خدا نے ایک دن آرام کیا تھا۔ اب وہ آرام کا دن جو خدا کا تھا، اس دن ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ خدا کے بارے میں ان کے تصورات اس قسم کے ہی ہیں۔ چنانچہ انبیاء کے بارے میں اور خدا کے بارے میں بڑی نامناسب باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ انبیاء کو نبوت اور عصمت کے درجے پہ تو فائز کرنا درکنار، ان کے ہاں جب آتے ہیں ان سے ایک نبی، ایک شریف انسان کے درجے پہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور جو بائبل کی زبان ہے انبیاء کے بارے میں ایسی گھٹیا ہے کہ کسی شریفانہ انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ جی یہ خدا کا کلام ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔
ایسی گندی باتیں ہیں کہ جو لکھنا اور زبان سے بولتے ہوئے روح کانپ جائے. مثلا لکھا ہے کہ آنما عتیق میں یہی جسے تورات کہتے ہیں، یعنی جس حصے کو یہ لوگ یہودیوں کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی، اور اس کشتی میں یہ کہا گیا کہ جناب ایک دفعہ خدا کی اور یعقوب کی ساری رات کشتی ہوتی رہی. یعقوب باہر سے کہیں آ رہے تھے گھر، تو راستے میں ایک لمبا تڑنگا بدن سامنے آ گیا. یعقوب نے اس کے ساتھ اسے کہا کہ راستہ چھوڑو، اور راستے میں اٹک گیا. تو یہاں تک کہ دونوں مختصر یہ کشتی ہوئی اور ساری رات کشتی ہوتی رہی. بالآخر یعقوب نے خدا اس کو پچھاڑ لیا، اس لمبے تڑنگے شخص کو. اور اس کے بعد پھر یعقوب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. اللہ عز وجل معاذ اللہ. یہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے نشاور مشروب پیا اور برہنہ ہو گئے. داؤد علیہ السلام آریہ کی بیوی کے ساتھ عشق پیشہ لڑاتے رہے. سلیمان علیہ السلام کا حرم عورتوں سے بھرا رہتا تھا. الیاذ باللہ معاذ اللہ. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی. یہ الیاذ باللہ اتنے گھٹیا گناونے گندے الزام ہیں کہ انبیاء کے بارے میں ایسی باتوں کا تصور کرتے ہوئے کام جاتی ہے. اسی طرح کفریہ، شرکیہ، جھوٹ، چوری، دھوکے بازی، شہوت پرستی، بت پرستی، اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں انبیاء کی طرح منسوخ کی گئی. بہرحال یہ گھٹیا اور گندا مذہب ہے جس میں اتنے گھٹیا قسم کے الزامات انبیاء پہ لگائے گئے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں اتنا گھٹیا تصور رکھتا ہوگا تو وہ انبیاء پر ایمان کہاں لائے گا؟ اور عقیدہ آخرت، لیکن قرآن نے بتایا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہودی صرف اور صرف 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے. یعنی جتنی دن اس دنیا کی عمر ہے 7,000 سال، ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے. لیکن
موجودہ دور کے جو یہودی ہیں وہ بظاہر یہ کہ ان تعلیمات سے یکسر غافل ہو چکے ہیں اور ان کو چھوڑ چکے ہیں. اور پھر ان کے لٹریچر میں آخرت کا جنت دوزخ کا کوئی واضح تفصیلی بیان بھی نہیں ملتا. اور وہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ تصور آخرت کو پیش نہیں کیا تھا جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش کیا، چونکہ یہ آخری اور کامل اور مکمل کتاب ہے قرآن پاک. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب مادہ پرستی ہو، نفس پرستی ہو اور اسی طرح خواہشات کی غلامی ہو تو ایسے میں آخرت کہاں یاد رہتی ہے؟ تو آخرت کو تو پھر ایسے شخص اپنی کتابوں میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے یہودیوں میں احکام عشرہ کی کس طرح رائج ہے، اس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، جن میں حقوق العباد کی ادائیگی پہ زیادہ زور دیا گیا. اور ان میں سے بعض باتیں صراحتاً اسلامی اصولوں کے متصادم ہیں. مثلاً یہ کہ بیوی کو بصولہ کا نام دیا گیا. بصولہ کا معنی ہوتا ہے جائیداد منقولہ، اور شوہر اپنے بیوی کا مالک ہوتا ہے. مرنے کے بعد جیسے دیگر اس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی بیوی بھی تقسیم ہوگی وراثت کے بعد، مرنے کے بعد اس کے وراثت کے اندر. اور حق مہر دینے کا حکم ملتا ہے اس میں، اور عہد نامہ عتیق کے مطابق ایک سے زائد بیویاں بھی نکاح میں رکھنا جائز ہے. اور کتاب استثناء میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت مرد کی نظر میں عزیز نہ رہے یا ناپاک بات ظاہر ہو، طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دے اور اسے گھر سے. اور کتاب استثناء میں یہ بات یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کا تعلقات قائم کرے، اس کے بعد وہ دونوں پکڑے جائیں تو لڑکا لڑکی کے باپ کو 50 مسقال چاندی فی
تو زنا حرام ہے اور اس کی حد بھی بائبل میں لکھی ہوئی ہے، یہی کوڑے شادی شدہ ہے تو۔ لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن یہود و نصارہ آپ استعمال کرتے ہیں، ان کی بائبل میں لکھی ہوئی باتیں۔ تاہم اس میں طہارت اور پاکیزگی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور آج بھی یہودی دنیا میں اپنے آپ کو نہایت پاک باز سمجھتے ہیں۔ باقی اتنی بات یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ میں مذہب سے جو تعلق عیسائیوں کا ہے وہ یہودیوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا ہے وہ عیسائیوں کا نہیں ہے۔ کہ یہودی لوگ اپنے مذہب سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اور مذہب پر عمل کرتے ہیں یہودی، جبکہ عیسائی تقریباً دنیا کے وہ لبرل اور مذہب بیزار ہو چکے ہیں۔ تو ان میں بہت سے فرقے ہیں یہودیوں میں، جن میں سے چند اہم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سمارٹنی فرقہ یہ الگ تھلگ رہتا ہے لوگوں سے، فقیر اور چھوٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسینی فرقہ یہ سوشلسٹ یہودی بھی نہیں کہہ دیا جاتا ہے، یہ ہر چیز میں دوسروں کی ملکیت اور شراکت کے قائل ہیں، تنہائی پسند، گوشہ نشین، شادی بیاہ سے دور رہنے والے، اور جائیدادیں نہیں بناتے۔ ناسٹک فرقہ اور ان کے نزدیک ایمان سبب نجات نہیں، سبب نجات علم ہے، علم کو ایمان پر مقدم رکھتے ہیں۔ کراتی فرقہ یہ کتب مقدسہ میں موجود الفاظ پر عمل کرنے کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، اور باطن سے انہیں کوئی سروکار نہیں، گویا جیسے ہمارے ہاں سلفی لوگ ہیں، غیر مقلدین۔ فریسی یہ فقہا ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، عبادت گزار، مفتی کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، یہ حیات باطل المعاد، جزا سزا، جنت جہنم کے قائل ہوتے ہیں۔ صدوقی فرقہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو رب الیہود کہتے ہیں، اور جنت جہنم قیامت ان کی حقیقت یہ نہیں مانتے ہیں، اجتہاد کو باطل سمجھتے ہیں، لفظی قوانین کی پیروی کرتے ہیں، ترامیم اور اضافہ درست نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ انسان کے اچھے برے عملوں کا بدلہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے۔ کائنی فرقہ مذہبی اصولوں کا بڑا پابند ہوتا ہے، اور ہیکل کو اپنا مرکز بنا کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کتابیں لکھتے ہیں اور وحی الہی کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس یہودیت کا تعارف میں نے جو کتاب میں تھا اختصار سے کیا ہے۔ ابھی باقی انشاءاللہ العزیز کچھ مزید باتیں میں عرض کروں گا، اور پھر آخر میں تقابلی جائزہ پیش کریں گے۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔